فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، میں بن ذوالفقار کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم سے ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں اور آپ مل کر تفسیر کوثر جلد نمبر 7 پڑھ رہے ہیں اور اب تک ہم پیج نمبر 353 تک پہنچ چکے ہیں، اور یہ اس سلسلے کی آج 22ویں ریکارڈنگ ہے۔ آج سے ہم سورہ صاد کی ابتدا کریں گے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ پیج نمبر 353 پر سب سے پہلے سورہ صاد کا تعارف موجود ہے، تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سورہ مبارکہ کا نام اس کی ابتدا میں مذکور حرف مقطع صاد سے ماخوذ ہے۔ یہ سورہ مکی ہے۔ زمان نزول کا تعین مشکل ہے چونکہ اس سورے کے نزول کے بارے میں منقول روایات متصادم ہیں۔ آگے شان نزول لکھی ہوئی ہے، جس کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ طبرسی نے اپنی تفسیر میں روایت کی ہے رؤسائے قریش میں سے 25 افراد، جن میں ابو جہل، ابی بن خلف، امیہ بن خلف اور ربیع کے دونوں بیٹے عتبہ اور شیبہ، نضر بن حارث وغیرہ شامل ہیں، اپنے سردار ولید بن مغیرہ کے ساتھ ابو طالب علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں آپ ہمارے سردار اور بزرگوار ہیں، ہم آپ کے پاس آئے ہیں کہ آپ ہمارے اور اپنے بھتیجے کے درمیان انصاف کریں، وہ ہمیں کم عقل ہمارے معبودوں کو برا کہتا ہے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا اور کہا، بھتیجے، یہ تمہاری قوم ہے، آپ سے ایک خواہش رکھتے ہیں۔ فرمایا، کیا خواہش ہے؟ کہا، کہتے ہیں ہمیں اپنے معبودوں کو پوجنے دو، تم اپنے معبود کی عبادت کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک کلمے کا اقرار کر لو، تم عرب و عجم پر حکمرانی کرو گے۔ اس پر ابو جہل نے کہا، ہم ایک نہیں 10 کلمے کہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو۔ یہ سن کر وہ اٹھ گئے، یہ کہتے ہوئے کہ کئی معبودوں کی جگہ صرف ایک معبود بنا لیا۔ بعض روایات میں آیا ہے، یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیظ و غضب میں آئے اور فرمایا، چچا اگر سورج میرے دائیں ہاتھ پر رکھ دیا جائے اور چاند میرے بائیں ہاتھ پر، تو بھی میں اس دعوت کو نہیں چھوڑوں گا اگرچہ میں قتل کیا جاؤں۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا، اپنا کام جاری رکھو، قسم بخدا میں کبھی آپ کی مدد کرنا نہیں چھوڑوں گا۔ چنانچہ حضرت ابو طالب کا رد عمل ان کے اشعار میں آیا ہے، جو کہ عربی میں یہاں لکھے ہیں، اور میں آپ کی خدمت میں اس کی ٹرانسلیشن پیش کر رہی ہوں۔ قسم بخدا جب میں زیر خاک دفن نہ ہو جاؤں، آپ کو کوئی گزند نہیں پہنچا سکیں گے۔ آپ اپنی دعوت جاری رکھیں، آپ کو کوئی آنچ نہیں آئے گی، آپ مطمئن رہیں اور آنکھوں میں ٹھنڈک رہے۔ میں جان گیا ہوں کہ محمد کا دین تمام ادیان سے بہتر دین ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں اور پیج نمبر 355 سے سورہ کی تفسیر کا آغاز ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزت وشقاق۔ بنام خدائے رحمان الرحیم۔ صاد، قسم ہے اس قرآن کی جو نصیحت والا ہے، مگر جنہوں نے اس کا انکار کیا وہ غرور اور مخالفت میں ہیں۔ اس آیت کی تفسیر کچھ اس طرح سے ہے کہ والقرآن،
نصیحتوں سے لبریز اس قرآن کی قسم، اس قرآن کی نصیحتوں میں کوئی خلل نہیں ہے، نہ اس کے قائم کردہ دلائل میں کوئی سقم ہے، نہ ان حقائق میں کوئی ابہام ہے جو یہ پیش کرتا ہے، بلکہ خود کافروں کے ذہنوں پر تکبر اور غرور کا پردہ پڑا ہوا ہے۔ ضد اور ہٹ دھرمی نے ان سے سوچنے کی صلاحیت چھین لی ہے۔ كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص۔ ان سے پہلے ہم کتنی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، پھر جب ہلاکت کا وقت آیا تو فریاد کرنے لگے مگر وہ بچنے کا وقت نہیں تھا۔ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں یہ لوگ پہلی ہٹ دھرم ضدی اور مغرور قوم نہیں ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سی اقوام نے اس قسم کی ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا تھا، لیکن ان کا یہ تکبر اس وقت خاک میں مل جاتا ہے جب ان کی ہلاکت و تباہی کا وقت آتا ہے۔ فنادو، وہ چیخ اٹھتے کسی بچانے والے کو پکارنے لگ جاتے ہیں مگر وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ ولا تحین مناصر، بچنے کا وقت نہیں تھا، بچنے کے وقت انہوں نے غرور و تکبر کیا۔ وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب۔ اور انہوں نے اس بات پر تعجب کیا کہ خود انہی میں سے کوئی تنبیہ کرنے والا آیا اور کفار کہتے ہیں یہ جھوٹا جادوگر ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں وعجبوا، حالانکہ تعجب اس پر ہونا چاہیے تھا کہ اگر ان کی طرف ایک ایسے اجنبی شخص نے آ کر نبوت کا دعویٰ کیا ہوتا جس کے ماضی کا علم نہ ہوتا اور کردار کا کسی کو تجربہ نہ ہوتا، اس کے قوم و قبیلے کا پتہ نہ ہوتا، تو اس صورت میں انہیں کہنا چاہیے تھا کہ تعجب کی بات ہے، ایک انجان شخص نے آ کر اچانک ہمارے درمیان نبوت کا دعویٰ کیا ہے، ہم اسے جانتے تک نہیں۔ اسی طرح اگر وہ رسول منہم نہ ہوتا، انسان نہ ہوتا، آسمان سے کوئی فرشتہ نازل ہوتا تو بھی تعجب کی بات تھی کہ بھلا ایسا رسول کس طرح ہمیں راہ راست پر لا سکتا ہے جو ہمارے ساتھ جذبات و ضروریات میں شریک نہ ہو، ہماری طرح کوئی ایسا ساتھ نہ رکھتا ہو، ہمارے لیے نمونۂ عمل اور مشعل راہ بن سکتا ہو۔ وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب، اگرچہ وہ دل سے جانتے تھے کہ رسول کریم کی دعوت کا سحر اور جادو سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے، اور یہ بھی جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، لیکن اس دعوت کو رد کرنے کے لیے اس قسم کی باتیں بنایا کرتے تھے۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کیا اس نے بہت سے معبودوں کی جگہ صرف ایک معبود بنا لیا؟ یہ تو یقیناً بڑی عجیب چیز ہے۔ تفسیر: بے شمار معبودوں کی جگہ صرف ایک معبود کیسی عجیب بات ہے۔ زندگی کی ہر ضرورت کے لیے مشرکین کا الگ الگ معبود ہوا کرتا تھا، تمام ضروریات کے لیے ایک معبود مشرکین کی ثقافت میں ایک ناموس اور عجوبہ تھا۔ واضح رہے مشرکین زندگی کے ہر شعبے کے لیے ایک جدا معبود سے اپنی توقعات وابستہ رکھتے اور اسی کی پوجا کرتے تھے۔ وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم ان هذا لشيء يراد، اور ان میں سے قوم کے سرکردہ لوگ یہ کہتے ہوئے چل پڑے چلتے رہو اور اپنے معبودوں پر قائم رہو، اس چیز میں یقیناً کوئی غرض ہے۔ اس آیت کی تفسیر کچھ ایسے ہے: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کلمہ توحید کی پیشکش سن کر سرداران قریشی کہتے ہوئے اٹھ گئے وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، اپنے معبودوں پر ڈٹے رہو، اس شخص کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے۔ وَاصْبِرُوا، صبر و استقامت دکھانے کا مطلب یہ ہوا کہ رسول کی دعوت میں اس قدر وزن تھا کہ تمام سرداران قریش دباؤ میں تھے۔ ان ھذا لشیء یراد، یہ تو کچھ عزائم رکھتا ہے، یہ ہم پر حکمرانی کرنا چاہتا ہے۔ اس دعوت کی غرض و غایت اپنی بالادستی قائم کرنا ہے۔ ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة ان هذا الا اختلاق،
ہم نے کبھی یہ بات کسی پچھلے مذہب سے بھی نہیں سنی، یہ تو صرف ایک من گھڑت بات ہے۔ تفسیر: اس دعوت کی بنیاد ہماری پچھلی نسلوں کی ادیان میں بھی نہیں ملتی کہ صرف ایک ہی خدا پر اکتفا کرو۔ بعض کے نزدیک عیسائی مذہب مراد ہے کہ عیسائی مذہب کے لوگوں سے بھی ہم نے نہیں سنا کہ صرف ایک معبود پر انحصار کرو۔ کئی پشتوں سے ہم ان معبودوں سے اپنی حاجتوں کی برآوردی کام لے رہے ہیں۔ ان ھذا الا اختلاق، لہٰذا یہ کام ادیان سے ہٹ کر اپنا من گھڑت تصور ہے کہ معبود صرف ایک ہے۔ أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب۔ کیا ہمارے درمیان اسی پر یہ ذکر نازل کیا گیا؟ در حقیقت یہ لوگ میرے ذکر پر شک کر رہے ہیں، بلکہ ابھی تو انہوں نے عذاب چکھا ہی نہیں ہے۔ اس آیت کی تفسیر: مشرکین کو بنیادی مسئلہ یہ درپیش تھا کہ ہمارے درمیان نبوت کے عظیم منصب کے لیے عبداللہ کے یتیم کا انتخاب کیسے ہوا۔ قریش کی بڑی بڑی طواغیت کے لیے یہ بات ناقابل برداشت تھی کہ سرفرازی بنی ہاشم کے کسی فرد کو مل جائے، جیسا کہ دوسری جگہ اس بات کا ذکر ہے، اور کہتے ہیں یہ قرآن دونوں بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہیں کیا گیا، اور یہ ریفرنس ہے سورہ زخرف آیت نمبر 31 سے۔ مزید لکھتے ہیں بل ہم فی شک من ذکری، وہ اس قرآن کی حقانیت پر شک کا اظہار کرتے رہیں گے عذاب کا مزہ چکھنے تک۔ جب عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے تو یقین آئے گا کہ یہ دعوت سچی تھی۔ أم عندهم خزائن رحمت ربك العزيز الوهاب۔ کیا ان کے پاس تیرے غالب آنے والے فیاض رب کی رحمت کے خزانے ہیں؟ تفسیر: مشرکین کے اس اعتراض کا جواب ہے کہ کیا ہمارے درمیان یہی ایک رہ گیا تھا جسے نبوت کے لیے منتخب کیا؟ فرمایا کیا اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے خزانوں کے مالک یہ لوگ ہیں جو یہ کہہ دیں کہ ہماری مرضی کے بغیر کسی کو نبوت کا منصب کیسے دیا؟ العزیز الوہاب، جبکہ آپ کا رب ہر قوت پر غالب آنے والا ہے، اس کے فیصلے کو غلبہ حاصل ہے۔ آپ کا رب وہاب، عنایتوں اور بخششوں کا مالک ہے۔ اللہ کسی عنایت پر بخل کرنے والا نہیں ہے، اپنی فیاضی اس وقت روکتا ہے جب کسی میں فیض لینے کی ظرفیت نہ ہو۔ أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب۔ یا آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب پر ان کی حکومت ہے، اگر ایسا ہے تو آسمان کے راستوں پر چڑھ دیکھیں۔ اس آیت کی تفسیر ہے کسی کو نبوت دینا یا نہ دینا اللہ تعالیٰ کی کائنات پر حاکمیت اعلیٰ کا حصہ ہے۔ اللہ کی قدرت قاہرہ اور حکیمانہ فیصلے کے مطابق نبوت کا منصب عنایت فرماتا ہے۔ اگر تمہارے پاس کوئی اختیار ہے تو کر کے دکھاؤ، مثلاً فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ، آسمانی راستوں پر چڑھ کر وحی کا راستہ روکو، یا آسمانوں پر چڑھ کر اپنے کسی منظور نظر پر وحی نازل کرا۔ جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب۔ یہ لشکروں میں سے ایک چھوٹا لشکر ہے جو اسی جگہ شکست کھانے والا ہے۔ اس آیت کی تفسیر کہتی ہے آسمانی راستوں پر کیا چڑھیں گے یہ مشرکین ایک دن اسی جگہ مکے میں شکست کھانے والا ایک چھوٹا سا بے وقت لشکر ثابت ہوں گے۔ اسی مکے میں وہ دن آنے والا ہے جب یہ تکبر کرنے والے اسی رسول کے سامنے سر جھکائے ذلت و رسوائی کے ساتھ معافی کے انتظار میں کھڑے ہوں گے۔ كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب۔ ان سے پہلے نوح اور عاد کی قوم اور میخوں والے فرعون نے تکذیب کی تھی، اور سمود اور لوط کی قوم اور ایکا والوں نے بھی، اور یہ ہیں وہ بڑا
لشکر۔ تفسیر ہے ان آیات کی، فرعون کو میخوں والا ممکن ہے اس لیے فرمایا ہو کہ اس کی حکومت میخوں کی طرح مضبوط تھی، یا لشکر کی کثرت کی طرف اشارہ ہو کہ اس کا لشکر جب خیمہ زن ہوا تھا ہر طرف خیموں کی میخیں نظر آتی ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ فرعون جن کو سزا دیتا تھا انہیں سولی پر چڑھا کر میخوں سے آویزہ کرتا تھا۔ اولئک الاحزاب، تاریخ کی ان 7 اقوام کا ذکر فرمایا جنہیں تباہ کیا گیا۔ پھر فرمایا اولئک الاحزاب، یہ ہیں تاریخ کے احزاب جو اپنے اپنے وقت کی بڑی طاقتیں سمجھے جاتے تھے، جن کے مقابلے میں مکے والوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب۔ ان میں سے ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا تو میرا عذاب لازم ہوگا۔ تفسیر، لازم اس لیے ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کا قانون عدل اٹل ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اہل مکہ کو ہلا دینے والی ایک دھمکی اور تنبیہ ہے کہ اللہ کے اس اٹل فیصلے کی زد میں عنقریب تم بھی آنے والے ہو۔ وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق۔ اور یہ لوگ صرف ایک چیخ کے منتظر ہیں جس کے ساتھ کوئی مہلت نہیں ہو۔ اس آیت کی تشریح اس طرح سے ہے، فواقن یعنی اس ورڈ کی تشریح ہے، فواقن وقفہ اور راحت کے معنوں میں ہے۔ اور اس آیت کی تفسیر کہتی ہے اس چیخ سے مراد جنگی نعرہ ہے جو جنگ بدر میں بلند ہوا، یا صباحہ، یا اس سے مراد سور پھونکنے کی آواز ہے۔ بہرحال جب عذاب کا کڑکا ہوگا تو انہیں اتنی مہلت بھی نہیں ملے گی جتنی دیر اونٹنی کے تھن میں دودھ اترنے میں لگتی ہے۔ بعض کہتے ہیں فواقن کے معنی یہ ہے کہ دوبارہ دنیا کی طرف نہیں لوٹنا۔ وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب۔ اور وہ ازروئے تمسخر کہتے ہیں، اے ہمارے رب ہمارا عذاب کا حصہ ہمیں حساب کے دن سے پہلے دے دے۔ ایک کلمے کی تشریح لکھی ہے اور کلمہ ہے قطعنا۔ اصل میں قط صحیفہ کو کہتے ہیں، پھر جو چیز لکھی گئی ہو اسے بھی قط کہتے ہیں۔ تفسیر ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ازرائے تمسخر کہتے ہیں، یوم الحساب کے عذاب سے ہمیں کیا ڈراتے ہو جو معلوم نہیں کب آنے والا ہے۔ آپ اگر سچے ہیں تو یوم الحساب والا عذاب فوری لے آئے، اگر فوری نہ لا سکے تو آپ کی ساری باتیں بے حقیقت ہیں، جبکہ عذاب ان کے کہنے پر نہیں اپنے مقررہ وقت پر آتا ہے۔ اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود للأيد إنه أواب۔ ترجمہ، اے رسول جو یہ کہتے ہیں اس پر صبر کیجئے اور ان سے ہمارے بندے داؤد کا قصہ بیان کیجئے جو طاقت کے مالک اور اللہ کی طرف بار بار رجوع کرنے والے تھے۔ اس آیت کی تفسیر اس طرح سے ہے، اصبر علی ما یقولون، اللہ تعالیٰ کی سنت جاریہ اور اٹل فیصلے کے مطابق ان مشرکین پر فوری عذاب نہ آنا تھا، اس لیے ان کا یہ تمسخر اور طعنہ کچھ دیر کے لیے سننا پڑا جو صبر آزما تھا، اس لیے صبر کرنے کا حکم فرمایا۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ، صبر و تحمل کے لیے ہمارے نبی داؤد کو یاد کیجیے۔ ایک غیر معروف قبیلے کے گمنام فرد تھے، انہیں ہم نے بالادستی دی، سلطنت عنایت فرمائی۔ داؤد میں 2 باتیں تھیں، ذل ایدی، وہ طاقت کے مالک اور شجاع تھے۔ انہوں نے طالوت کو قتل کیا اور بنی اسرائیل کو اپنے دشمن پر فتح دلائی۔ انہو اواب، شجاعت کے ساتھ عبادت میں بھی سب سے آگے تھے۔ اس کے بعد گمنام جوان مرد داؤد کو جن عنایات سے نوازا گیا ان کا ذکر آتا ہے۔ إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب۔
وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. ہم نے ان کے لیے پہاڑوں کو مسخر کیا تھا، یہ صبح و شام ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، اور پرندوں کو بھی مسخر کیا تھا، یہ سب اکٹھے ہو کر ان کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ مزید لکھا ہے کہ تشریح کے لیے ملاحظہ ہو سورہ انبیاء آیت نمبر 79 اور سورہ سبا آیت نمبر 10۔ آیت نمبر 20 کی جانب بڑھتے ہیں۔ اور ہم نے ان کی سلطنت مستحکم کر دی اور انہیں حکمت عطا کی اور فیصلہ کن گفتار کی صلاحیت دے دی۔ اس آیت کی تشریح اس طرح سے ہے کہ وشددنا ملکہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کو ایک مستحکم ناقابل تسخیر سلطنت عنایت فرمائی۔ روایت کے مطابق ان کی حکومت 40 سال تک رہی۔ وآتیناہ الحکمہ، حکمت حقائق کے فہم و ادراک اور جیسا عمل ہونا چاہیے ویسا عمل کرنے کو کہتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ہر رسول کو عنایت ہوتی ہے، اس سے انبیاء غلطی کا ارتکاب نہیں کرتے اور اجتہاد کی نوبت نہیں آتی، چہ جائے یہ کہ اجتہادی غلطی کی نوبت آئے۔ وفصل الخطاب، شیریں بیان، کسی مطلب کو بیان کرنے میں کوئی ابہام نہ ہو، جو مطلب بیان کرنا چاہیے تھا وہ واضح اور درست خد و خال کے ساتھ مخاطب کے ذہن میں اتر جائے۔ فصل الخطاب کا مطلب ہے نزاعات میں فیصلے کی قوت۔ اسی قوت بیان کی وجہ سے داؤد نزاع کا فیصلہ نہایت احسن طریقے سے کرتے تھے۔ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَصَوَّرُوا الْمِحْرَابَ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ۔ اور کیا آپ کے پاس مقدمے والوں کی خبر پہنچی ہے جو جب وہ دیوار پھاند کر محراب میں داخل ہوئے، جب وہ داؤد کے پاس آئے تو وہ ان سے گھبرا گئے۔ انہوں نے کہا خوف نہ کیجیے، ہم نزاع کے 2 فریق ہیں، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، لہٰذا آپ ہمارے درمیان برحق فیصلہ کیجیے اور بے انصافی نہ کیجیے اور ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجیے۔ کیا آپ کے پاس تفسیر کہتی ہے کہ آپ کے پاس مقدمے والوں کی خبر پہنچی ہے؟ جب وہ دیوار پھاند کر محراب میں داخل ہوئے، جب وہ داؤد کے پاس آ گئے تو وہ ان سے گھبرا گئے۔ انہوں نے کہا خوف نہ کیجیے، ہم نزاع کے 2 فریق ہیں، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، لہٰذا آپ ہمارے درمیان فیصلہ کیجیے، بے انصافی نہ کیجیے اور ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجیے۔ ان آیات میں چند ایک نکات وضاحت طلب ہے۔ پہلا نکتہ، ان دونوں کی دیوار پھاند کر خلوت کے وقت جناب داؤد کی خدمت میں بلا اجازت داخل ہونے کی کیا وجہ تھی؟ کیا عام طریقے سے اجازت لے کر اپنا مقدمہ پیش کرتے تو مناسب نہ تھا؟ اس سوال کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ مقدمے کی نوعیت عام اور معمولی نہ تھی، ایک خصوصی مسئلہ تھا جو حضرت داؤد سے متعلق تھا، جیسے بعد میں اس کی وضاحت ہوگی۔ مزید لکھتے ہیں دوسرا نکتہ، ففزع، حضرت داؤد جیسے بہادر ان 2 آدمیوں سے خوفزدہ کیسے ہو گئے کہ ان دونوں کو لا تخف کہنا پڑا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کسی موذی سے ضرر کا احساس خوف ہے جو ایک قدرتی امر ہے، اور یہ احساس انسان کے انسانی شعور کا لازمہ ہے، یہ قابل مذمت نہیں ہے، ایک گرنے والی دیوار سے ہٹ جانا مذموم نہیں ہے۔ آگے فریقین میں سے ایک فریق اپنا مقدمہ پیش کرتا ہے۔ إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وَإِنَّ لَهُ
عندنا لزلفى وحسن مآب. یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک دمبی ہے۔ یہ کہتا ہے کہ اسے میرے حوالے کر دو اور گفتگو میں مجھ پر دباؤ ڈالتا ہے۔ داؤد کہنے لگے تیری دمبی اپنی دمبیوں کے ساتھ ملانے کا مطالبہ کر کے یقیناً یہ تجھ پر ظلم کرتا ہے اور اکثر شریک ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں سوائے ان لوگوں کے کہ جو ایمان رکھتے ہیں اور نیک اعمال بجا لاتے ہیں، اور ایسے لوگ تھوڑے ہوتے ہیں۔ پھر داؤد کو خیال آیا کہ ہم نے انہیں آزمایا ہے، چنانچہ انہوں نے اپنے رب سے معافی مانگی اور عاجزی کرتے ہوئے جھک گئے اور اللہ کی طرف رجوع کیا۔ بس ہم نے ان کی اس بات کو معاف کیا اور یقیناً ہمارے نزدیک ان کے لیے تقرب اور بہتر بازگشت ہے۔ ان تینوں آیات کی تفسیر کچھ اس طرح سے ہے۔ اس مقدمے کو اس انداز سے پیش کیا گیا کہ انسانی احساسات کو جھنجھوڑا جائے اور جذبات میں لا کر فیصلہ لیا جائے۔ انتہائی نا انصافی ہے کہ 99 والا دوسرے کو ایک کو بھی ہتھیانا چاہتا ہے، چنانچہ وہ انسانی جذباتی پہلو کو ابھارنے میں کامیاب ہو گئے اور حضرت داؤد نے جذباتی فیصلہ دے دیا۔ وَظَنَّ دَاوُودَ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ، ظن بھی علم ہے، جب حضرت داؤد نے دیکھا تو یہ تو میرا امتحان ہو گیا۔ یہ کسی نزع کا فیصلہ نہ تھا بلکہ میری آزمائش کے لیے ایک تمثیلی صورت تھی جو فرشتوں نے صرف مجھے آزمانے کے لیے پیش کی تھی۔ کیا یہ آزمائش کسی حقیقی نزع کے قضاوت کے بارے میں تھی؟ اور وہ خطا جو حضرت داؤد سے سرزد ہوئی کیا تھی؟ اس بارے میں مفسرین میں بڑا اختلاف ہے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام سے مروی ہے، روایت کے مطابق ان کی خطا یہ تھی کہ انہیں خیال آیا کہ شاید مجھ سے زیادہ علم رکھنے والا کوئی نہیں۔ اس پر حضرت داؤد کی آزمائش کے لیے 2 فرشتے آئے۔ حضرت داؤد نے مدعی کا بیان سنتے ہی اس کے حق میں فیصلہ دے دیا اور مدعی سے گواہ طلب نہ کیا۔ یہ عمل اللہ کو پسند نہ آیا۔ بائبل نے حضرت داؤد پر یہ بہتان لگایا ہے کہ آپ نے اوریہ کی بیوی سے معاذ اللہ ناجائز تعلقات رکھے، پھر اوریہ کو ایک جنگ میں روانہ کر کے ہلاک کروایا، پھر اس کی بیوی سے نکاح کیا اور لکھا ہے کہ یہی عورت حضرت سلیمان کی ماں ہے۔ غیر شیعہ مصادر میں تقریباً یہی روایت سوائے زنا کے الزام کے مذکور ہے جو اسرائیلیات کا ایک حصہ ہے۔ شیعہ مصادر میں حضرت علی سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا اگر میرے پاس وہ شخص لایا جائے جو کہتا ہو داؤد نے اوریہ کی بیوی سے شادی کی ہے، میں اس پر کوڑوں کی 2 حدیں جاری کروں گا، ایک نبوت کی، دوسری اسلام کی۔ دوسری روایت میں فرمایا میں اس پر 160 کوڑے ماروں گا جو انبیاء پر بہتان لگانے کی سزا ہے۔ بائبل کی الزام تراشی کے پیچھے اصل واقعہ کیا تھا؟ وہ ایک روایت میں ملتا ہے کہ حضرت امام رضا علیہ السلام سے روایت ہے کہ حضرت داؤد کے زمانے میں شوہر کے مرنے اور قتل ہونے کے بعد عورت شادی نہیں کر سکتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی بار حضرت داؤد کے لیے شادی جائز قرار دی۔ اس حکم کے مطابق حضرت داؤد نے اوریہ کے قتل اور عدت پوری ہونے کے بعد عقد کیا تو لوگوں کے لیے یہ عقد اوریہ کے قتل سے زیادہ سنگین ہو گیا۔ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ ان الذین یضلونک عن سبیل اللہ لهم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب۔ اے داؤد، ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے، لہذا لوگوں میں حق کے ساتھ فیصلہ کریں اور خواہش کی پیروی نہ کریں۔ وہ آپ کو اللہ کے راستے سے ہٹا دے گی۔ جو اللہ کے راستے سے بھٹکتے ہیں ان کے لیے یوم حساب فراموش کرنے پر یقیناً سخت ہوگا۔ اس آیت کی تفسیر کچھ اس طرح سے ہے، اے داؤد، ہم نے آپ کو زمین میں اپنا نمائندہ بنایا ہے۔ لفظ خلیفہ کی تشریح کے لیے ملاحظہ فرمائے سورہ بقرہ آیت نمبر 30۔ مزید لکھتے ہیں فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ، زمین پر خلیفہ بننے سے جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ لوگوں کے درمیان حق اور عدل و انصاف کا فیصلہ کرنا ہے۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ خلیفۃ اللہ وہ ہوتے ہیں جو زمین میں اللہ کی شریعت کا نفاذ کرتے ہیں۔
کریں اور شریعت کے نفاذ سے سر فہرست لوگوں میں عدل و انصاف قائم کرنا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، اور خواہش کی پیروی نہ کریں۔ بعض نے اس سے یہ سمجھا ہے کہ اس میں اشارہ ہے حضرت داؤد نے فیصلے کی طرف کہ ان سے فیصلہ خواہش کے مطابق ہوا تھا۔ یہ درست نہیں ہے۔ اسی قسم کا حکم رسول اللہ کے لیے بھی ہوا ہے۔ کیا ہوا ہے؟ سورہ مائدہ آیت نمبر 49 کا تذکرہ ہے۔ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور جو حکم اللہ نے نازل کیا ہے اس کے مطابق ان میں فیصلہ کریں اور آپ ان کی خواہش کی پیروی نہ کریں۔ آگے لکھتے ہیں، حقیقت امر یہ ہے کہ انبیاء کے معصوم ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ خواہش سے بچنے کے مکلف نہیں ہیں۔ ان کی طرف امر و نہی کا حکم نہیں آتا اور وہ گناہ کرنے پر قدرت ہی نہیں رکھتے، بلکہ انبیاء بھی لوگوں کی طرح مکلف ہیں اور گناہ پر قدرت رکھنے کے باوجود گناہ نہیں کرتے۔ وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار۔ اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کو بے مقصد پیدا نہیں کیا ہے۔ یہ کفار کا گمان ہے، ایسے کافروں کے لیے آتش جہنم کی تباہی ہے۔ اس آیت کی تفسیر، سابقہ آیت میں دستور اور آئینی زندگی بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ کائنات عبث اور بے مقصد وجود میں نہیں آئی، اور انسان اس کائنات میں بے مقصد اور ماحول کے ہاتھوں کھلونا نہیں ہے۔ یہ کائنات ایک حکیمانہ مقصد کے تحت پیدا ہوئی ہے۔ انسان اس مقصد کے حصول کے لیے یہاں لایا گیا ہے، آخرت میں اس کا نتیجہ دیکھنا ہے۔ ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اس کائنات کو بے مقصد قرار دینا اور اپنی زندگی کو کھلونا ماننا کافرانہ سوچ ہے۔ کافر کی زندگی کا تصور یہ ہے کہ انسان ایک بے مقصد کیڑا ہے جو درد دکھ سہ کر نابود ہو جاتا ہے۔ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین كالفجار۔ کیا ہم ایمان لانے اور اعمال صالح بجا لانے والوں کو زمین میں فساد پھیلانے والوں کی طرح قرار دیں یا اہل تقوی کو بدکاروں کی طرح قرار دیں؟ تفسیر کہتی ہے، اگر یہ کائنات بے مقصد اور عبث وجود میں آئی ہے تو مومن اور مفسد، متقی اور فاجر میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ان قدروں کو تسلیم کیا جائے اور نیکی بجا لانے والا برائی کا ارتکاب کرنے والے کے برابر ہو جائے اور اصلاح کا داعی مفسدوں کے مساوی ہو جائے تو کائنات کا پورا نظام عبث اور باطل ہو کر رہ جاتا ہے اور انسان ایک کھلونا بن جاتا ہے۔ یہ تصور بذات خود انسانیت کی توہین ہے۔ آیت میں اس بات کی صراحت موجود ہے، یہ کام اللہ سے صادر نہ ہوگا کہ صالح اور فسادی، متقی اور بدکار ایک جیسے ہوں، کیونکہ ہر عقل سمجھ لیتا ہے کہ ایسا کرنا اپنی جگہ ایک قبیح عمل ہے۔ حتیٰ جو لوگ شریعت کو نہیں مانتے ان کے نزدیک بھی یہ قبیح ہے، اسے قبح عقلی کہتے ہیں۔ آیت کی صراحت یہ ہے کہ اللہ اس قسم کے قبیح عمل کا ارتکاب نہیں کرتا، ایسا کرنا عدل کے خلاف ہے۔ اسی لیے ہم اپنے اصول عقائد میں اس بات کو شامل کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ عادل ہے۔ شیعہ امامیہ نے عدل الہی کو اصول دین میں رکھا ہے۔ اس سے آگے فضائل لکھتے ہیں، حاکم حسکانی نے شواہد التنزیل میں 3 طریقوں سے ابن عباس سے خود حضرت علی سے روایت کیا ہے۔ یہ آیت 3 شخصیتوں جو مومن اور نیک عمل بجا لانے والی ہیں، 3 مشرکین جو مفسد اور فاجر ہیں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ مسلمانوں میں 3 علی بن ابی طالب علیہ السلام، حمزہ بن عبد المطلب اور عبیدہ حارث بن عبد المطلب ہیں جنہوں نے جنگ بدر کے دن جنگ لڑی۔ حضرت علی علیہ السلام نے ولید کو، حمزہ نے عتبہ کو اور عبیدہ نے شیبہ کو قتل کیا۔ یہی روایت ابن عساکر نے بیان کی ہے اور روح المعانی میں بھی ذیل آیت ہے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ ترجمہ،
یہ ایک ایسی بابرکت کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے تاکہ لوگ اس کی آیات میں تدبر کریں اور صاحبان عقل اس سے نصیحت حاصل کریں۔ تفسیر کہتی ہے مبارکن خیر و سعادت کی افزونی کو کہتے ہیں۔ قرآن کے مبارک ہونے کے بارے میں کوئی کیا بیان کر سکتا ہے جس کی روشنی روئے زمین کے چار سو پھیلی ہوئی ہے، جس سے انسان کو بلوغت تک پہنچایا، تمدن اور تہذیب دی، دستور حیات فراہم کیا اور انسان کو انسانی قدروں سے روشناس کرایا۔ لیدبروا آیاتی، تاکہ لوگ اس کتاب میں موجود تکوین و تشریح کے رموز میں تدبر کریں، اسے اپنے لیے دستور حیات بنا لیں اور دنیا و آخرت کی سعادت حاصل کریں۔ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، عقل و خرد رکھنے والے اپنی ابدی سعادت کے لیے اس کتاب میں موجود نصیحتوں سے استفادہ کریں اور اس کتاب کی ہر آیت آفرین دعوت پر لبیک کہیں۔ مثلاً اے ایمان والو، اللہ اور رسول کو لبیک کہو جب وہ تمہیں حیات آفرین باتوں کی طرف بلائیں۔ یہ ریفرنس ہے سورہ انفال آیت نمبر 24 سے۔ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ، اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا جو بہترین بندے اور اللہ کی طرف خوب رجوع کرنے والے تھے۔ حضرت سلیمان کا ذکر پہلے سورہ بقرہ 102، نساء 163، انبیاء 78، نحل 30 اور دیگر آیات میں ہو چکا ہے۔ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ رُدُّوهَا عَلَيْهِ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ۔ جب شام کے وقت انہیں عمدہ تیز رفتار گھوڑے پیش کیے گئے تو انہوں نے کہا، میں نے گھوڑوں کے ساتھ ایسے محبت کی جیسے خیر سے محبت کی جاتی ہے، اور اپنے رب کے ذکر سے غافل ہو گیا یہاں تک کہ پردے میں چھپ گیا۔ بولے، انہیں میرے پاس واپس لے آؤ۔ پھر ان کی ٹانگوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ یہاں پر دو کلمات کی تشریح لکھی ہے۔ پہلا کلمہ ہے الصافینات، گھوڑے کا 3 پاؤں پر کھڑے ہو کر چوتھے پاؤں کو اس طرح اٹھانا کہ اس کا اگلا حصہ زمین پر لگا رہے، عمدہ گھوڑے کی علامت۔ ایک اور کلمہ لکھا ہے الجیاد، جس کے معنی ہے تیز رفتار گھوڑے۔ ان آیات کی تفسیر کچھ اس طرح سے ہے کہ سیاق آیات کے قریب تر معنی یہ ہے کہ حضرت سلیمان کو بندگان خدا میں ممتاز مقام حاصل تھا کیونکہ وہ اللہ کی طرف خوب رجوع کرنے والے تھے۔ اذ عرض علیہ، جب سدھائے ہوئے تیز رفتار گھوڑے پیش کیے گئے جو راہ خدا میں جہاد کے لیے آمادہ تھے۔ بالعشی، شام کے وقت ان گھوڑوں کو پیش کیا گیا چونکہ شام کے وقت جب گھوڑے اور دیگر حیوانات چراگاہ سے چرا کر واپس لائے جاتے ہیں تو اس وقت ان کا معائنہ کیا جاتا ہے کہ سب گھوڑے واپس آ گئے۔ فقال انی احببت، حضرت سلیمان نے فرمایا، میں نے ان گھوڑوں کے ساتھ ایسی محبت کی جیسے عمدہ مال کے ساتھ کی جاتی ہے۔ حب الخیر میں الخیر سے مراد مال ہو سکتا ہے، جیسے ان ترک خیرا الوصیہ، یہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 180 سے، اور اس آیت کے اس ٹکڑے میں بھی خیر سے مراد مال ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ عن ذکر ربی، اس جملے کا ایک ترجمہ وہی ہے جو متن میں ذکر ہوا ہے۔ عن بمانی اعراض، منہ موڑنے، غفلت کرنے کے معنوں میں ہے۔ دوسرا ترجمہ یہ ہو سکتا ہے بسبب ذکر، اور رب ان گھوڑوں سے محبت کی۔ اس صورت میں عن سبب و علت بیان کرنے کے لیے ہے، یعنی حبا ناشئن عن ذکر ربی۔ مزید آگے لکھتے ہیں حتی توارت بالحجاب، یہاں تک پردے میں چھپ گیا، یعنی جب گھوڑوں کی دوڑ کرائی اور وہ نگاہ سے دور ہو گئے تو حضرت سلیمان کے حکم دیا کہ گھوڑے ان کے واپس لائے جائیں۔ ممکن ہے توارت الصافنات بالحجاب مراد ہو، چنانچہ ردوہا علیہ اس پر قرینہ ہے۔
اکثر مفسرین توارت الشمس مراد لیتے ہیں، جبکہ شمس پہلے مذکور نہیں ہے، صرف العرشی کو قرینہ قرار دیتے ہیں جو واضح نہیں ہے۔ مزید لکھتے ہیں فتفقہ مسحم بالسوق والاعناق، پھر از روئے محبت ان گھوڑوں کی گردنوں اور پنڈلیوں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ انبیاء دنیا کی عمدہ چیزوں سے اگر محبت کرتے ہیں تو محض برائے خدا محبت کرتے ہیں۔ عمدہ گھوڑوں پر بھی رضائے الہی کی خواہش کے بغیر فریفتہ نہیں ہوتے۔ اکثر مفسرین ان آیات سے اس طرح مطلب اخذ کرتے ہیں کہ حضرت سلیمان گھوڑوں کے معائنے میں اس قدر منہمک ہو گئے کہ نماز عصر رہ گئی، یہاں تک کہ سورج چھپ گیا۔ اس پر انہوں نے حکم دیا ان گھوڑوں کو واپس لایا جائے۔ جب واپس لائے گئے تو تلوار سے ان گھوڑوں کی گردنیں اور پنڈلیوں پر مارنے لگ گئے، یعنی ان گھوڑوں کو تلف کر دیا، چونکہ یہ ذکر خدا سے غافل ہونے کا سبب بنے۔ اس تفسیر کے لیے اس آیت میں مطلوبہ قرائن و شواہد موجود نہیں ہیں۔ لفظ توارت چھپ گیا سے مراد سورج لیتے ہیں، جبکہ سورج کا یہاں کوئی ذکر ہے نہ قرینہ۔ مسحم سے مراد تلوار سے مسح لیتے ہیں، جبکہ جس کی عربی محاورے میں کوئی مثال نہیں ہے۔ مسح بالسیف مراد ہو، آیت میں اس کا کوئی قرینہ نہیں ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، اور ہم نے سلیمان کو آزمایا اور ان کے تخت پر ایک جسد ڈال دیا، پھر انہوں نے اپنے رب کی طرف رجوع کیا۔ اس آیت کی تفسیر کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ بے روح جسد حضرت سلیمان کے لیے کس طرح امتحان تھا۔ اس کی تفصیل کے بارے میں وارد روایات کے الفاظ اور عبارات متضاد، غیر معقول اور اسرائیلیاتی خرافات سے پر ہے۔ بعض لوگ اس جسد سے ان کے ولی عہد رہبعام مراد لیتے ہیں، جو ان کے بعد حکومت چلانے میں پوری طرح ناکام ہو گئے، جبکہ یہی قول آیت میں موجود لفظ جسدن سے مطابقت نہیں رکھتا۔ بعض کہتے ہیں حضرت سلیمان سے یہ کوتاہی سرزد ہوئی کہ ان کے گھر میں ایک بیگم بت پرستی کرتی رہی، جس کی وجہ سے شیطان نے ان کی وہ انگوٹھی اڑا لی جس سے وہ جن و انس پر حکومت کرتے تھے۔ انگوٹھی نہ ہونے کی وجہ سے ان کی حکومت چھن گئی اور ایک شیطان ان کی جگہ حکومت کرتا رہا۔ کرسی پر ایک جسد سے مراد یہی شیطان ہے۔ بعض دیگر کے نزدیک حضرت سلیمان نے ایک بار قسم کھائی کہ آج کی رات اپنی 70 ازواج سے ہم بستری کروں گا، ہر ایک سے ایک بچہ مجاہد فی سبیل اللہ پیدا ہوگا۔ قصور یہ ہوا کہ انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا، جس کی وجہ سے ایک بچہ ناقص الخلقت پیدا ہوا جسے اس کی کرسی پر ڈالا گیا۔ تعجب کا مقام یہ ہے کہ یہ روایت صحیح بخاری میں متعدد مقامات پر مذکور ہے۔ بعض دیگر یہ موقف اختیار کرتے ہیں کہ جسد سے مراد خود حضرت سلیمان ہے، کہ کسی بیماری کی وجہ سے صرف ان کا جسم کا ڈھانچہ رہ گیا تھا۔ بعض حضرات یہ موقف اختیار کرتے ہیں کہ حضرت سلیمان کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا، شیاطین کو خطرہ لاحق ہوا کہ سلیمان کے بعد اگر یہ بادشاہ بن جاتا ہے تو ہم پھر غلامی میں مبتلا ہو جائیں گے، اس لیے شیاطین اسے قتل کر دینا چاہتے تھے۔ حضرت سلیمان نے شیاطین سے بچانے کے لیے اس بچے کو بادلوں میں محفوظ کر لیا، لیکن وہ بچہ فوت ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصور یہ ہوا کہ انہوں نے اللہ پر توکل کرنے کی جگہ بادلوں پر کیوں بھروسہ کیا۔ اس قسم کی روایات کے ابنوں میں اصل واقعہ سمجھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ صاحب تفسیر المیزان یہ موقف اختیار کرتے ہیں۔ کیا موقف؟ وہ یہ ہے، حضرت سلیمان کا ایک فرزند تھا، اللہ کے حکم سے اس بچے کا انتقال ہو گیا اور اس بچے کا جسد خاکی سلیمان کی کرسی پر رکھ دیا گیا۔ سلیمان علیہ السلام نے اس بچے کے ساتھ بہت سی امیدیں وابستہ کر رکھی تھی۔ بچے کے انتقال سے سلیمان کی تنبیہ ہو گئی کہ اپنی امیدیں اللہ کے ساتھ وابستہ رکھو۔ شاید یہی موقف نسبتاً بہتر موقف ہے۔ چنانچہ تفسیر البیان میں ایک قول نقل ہوا ہے کہ یہ بچہ حضرت سلیمان کی گود میں انتقال کر گیا جب آپ کرسی پر تھے۔ قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب۔ کہا میرے رب مجھے معاف کر دے اور مجھے ایسی بادشاہی عطا کر جو میرے بعد کسی کے شایان شان نہ ہو،
یقیناً تو بڑا عطا کرنے والا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ قال رب اغفر لی، اس جملے کا تعلق اس آزمائش سے ہے جو ایک جسد کے ذریعے ہوئی تھی، اور اسی سلسلے کی معذرت اور مغفرت طلبی ہے۔ وَهَبْ لِي مُلْكَ، یہاں سوال اٹھایا گیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بخل کا مظاہر کیا ہے، کیا ہے کہ میرے بعد حکومت کسی کے لیے شایان شان نہ ہو۔ یہاں پر میں رک کر ایک بات بتاتی چلوں کہ اس لفظ بخل کے اوپر کچھ یہاں پہ مس پرنٹنگ ہوئی ہے، لیکن مجھے معلوم ہوتا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ یہ لفظ بخل ہی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ جواب لکھا ہے، ممکن ہے جب اپنی اولاد سے نا امید ہو گئے تو یہ دعا کی ہو کہ جب میری اولاد میں میرے پائے کا حکومت کرنے والا کوئی نہ ہوگا تو اے اللہ مجھے ہی ایسی حکومت عنایت فرما جو میرے بعد میری اولاد میں سے کسی کے شایان شان نہ ہو۔ میری نظر میں صحیح جواب وہ ہے جو حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے علی بن یقطین کے جواب میں فرمایا۔ کیا فرمایا؟ لکھتے ہیں، حکومت کی دو قسمیں ہیں، ایک حکومت غلبہ اور بالادستی اور لوگوں کو قابو کر کے حاصل کی جاتی ہے، اور ایک حکومت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے جیسے آل ابراہیم کی حکومت۔ اور مزید آگے تک پوری روایت ہے جو کہ یہاں نقل نہیں کی گئی، اور یہ روایت ہے القصص للجزائری سے، صفحہ نمبر 366 پر، اگر آپ چاہیں تو وہاں رجوع کر کے پوری روایت دیکھ سکتے ہیں۔ اس اعتبار سے سلیمان علیہ السلام نے اس قسم کی حکومت اپنی حد تک محدود رکھنے کی درخواست کی جو بالادستی اور قابو کرنے کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ آپ نے انسانوں کے علاوہ جنات کو بھی قابو کر کے حکومت قائم کی تھی۔ آپ کی حکومت کی نوعیت منحصر تھی، دعا اس نوعیت کے حکومت کے لیے ہے، ورنہ حکومت الہی ہو اور دلوں پر حکومت کرنا ہو تو انبیاء اس حکومت کو اپنی اولاد کے لیے اللہ سے درخواست کرتے ہیں۔ قال ومن ذریتی، جیسا کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 124 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے امامت کی درخواست کی تھی۔ اور اب اس ریکارڈنگ کو میں یہیں پر روک رہی ہوں، انشاءاللہ نیکسٹ ریکارڈنگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اس دعا کے ساتھ اختتام کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں قرآن مجید اور اہل بیت سے متمسک رکھے اور امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ مجھے یعنی بن ذوالفقار کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔